الصبح بدا من طلعت. طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دیکھ کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ سلجھ جائے اگر تو ہم کبھی خدا تک نہ پہنچ پائیں، تبھی کن کی ڈور کو نصیب کی ڈور سے الجھایا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر ہنسی میں چھپے ہوئے اس درد کو، مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو، طریقہ بندگی ہے سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم، ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ زندگی مشکل ہے مگر یہ مشکل مسلسل نہیں، آج بہار آپ کی ہے بہار مسلسل نہیں۔ زندگی کیا ہے نہ آپ سمجھیں گے نہ ہم سمجھیں گے، چھوڑے یہ قصے کہانیاں ہم دونوں بھی مسلسل نہیں۔ گرانے والوں کو خبر ہی نہیں ہے شاید کہ خدا تھام لیتا ہے اسے جو گر گیا، پھر خدا نے نواز دیا آخر مجھے صبر سے، جب میں اس کی رضا کے لیے خود سے بھی لڑ گیا۔ خطاؤں کے پہلو اگر ان گنت ہیں تو تمہارے رب کی رحمت کے پہلو بھی بے شمار ہیں۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے سمجھ جاتا ہے داستاں، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آنسو لاتے ہو یا لفظوں کا اہتمام کرتے ہو۔ خواہشات جھکاتی ہے دنیا کی الفتیں عبادت کرواتی ہے، خدا کی ایک نہیں سنتے اور مقدر سے شکوے ہزار کرتے ہو۔ کچھ غلطیوں کے خمیاز نسلوں کو بھگتنے پڑتے ہیں، سوچ کر کیا کرو جب کسی کا دامن داغدار کرتے ہو۔ محبتیں خلوص اور تڑپتے ہوئے جذبات کبھی گندگی پر قائم نہیں ہوتے، یہ تو بس اللہ جانتا ہے کہ کس کس کا نام ہم تنہائی میں اس کے سامنے باوضو ہو کر پکارتے ہیں۔ لوگ ہاتھ سے تو چھین سکتے ہیں نصیب سے نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیں، وہ آپ کے سارے معاملات درست کر دے گا۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔
وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ تو جب تم تھکنے لگو تو یاد کرنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا، یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ جب وہ رب دے سکتا ہے تو کیا لے نہیں سکتا؟ جب دیتا ہے تب تو خوش ہوتے ہو، اگر لے لیتا ہے تو مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے، تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو۔ عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے، وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر ہر اس فتح کو بھول کے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہنشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ حقیقت برعکس ہو تمہارے خیالات سے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلط تمہارا یہ مایوس تصور ہو۔ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا، تو یہ ضروری نہیں کہ جس کی چاہ ہے تمہیں وہ ابھی ہی میسر ہو۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک حصہ مکمل نہ ہو سکا؟ تو کیا ہوا اگر وہ ایک فریاد اب تک پوری نہ ہو سکی؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب سے طاقتور منصوبہ بند ہے؟ وہ بحال کر دیتا ہے ان سانسوں کا سلسلہ جو تھک کر ٹوٹ جاتی ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی تم اسے کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی ہی دفعہ وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ اس کھڑکی کو بند کر دیجیے جو آپ کی ذات کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے، پھر چاہے اس کے پار کا منظر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگا کریں، اپنی خواہشات کے بجائے اس کی رضا مانگا کریں۔ اللہ میرے حق میں جو تجھے بہتر لگے وہ عطا فرما، قلبی سکون عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی گروتھ کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ حضرت یوسف جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازوں کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں، تو یاد رکھو کہ تمہارا اور حضرت یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ وہ رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی ان قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ اور میں نے دیکھا ہے دعائیں رنگ لاتی ہیں جب صدق دل سے مانگی جائیں، جب کن کے یقین پر مانگی جائیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آزمائش آئی ہے تو صبر بھی آ جائے گا، کیوں فکر کرتے ہو؟ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو۔ تمہاری دعاؤں کا جواب جلد آنے والا ہے۔ نیت، عمل، ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا۔ دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہے، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہے۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دعائیں دینے والا بنا دے، آمین۔ دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے، ہمیں بس اس سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ ممکن ناممکن سوچ کو دل سے نکال دینا ہے، ہمیں بس اس کی کن کا انتظار کرنا ہے۔ مجھے مانگنا نہیں آتا، پر تجھے دینا تو آتا ہے نا میرے اللہ۔ کر دینا میری حسرتیں پوری، فرما دینا کن میری ساری دعاؤں پر۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا، تمہارا صبر۔ وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا
دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا انشاءاللہ۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کے کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو وہ سب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اور پھر ان لوگوں کی باتیں کرتے کرتے ہم اللہ کی ذات میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ ہر تکلیف، ہر درد بھول جاتے ہیں۔ اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہم تہجد کے لیے تو اٹھتے ہیں، لیکن تکلیف سے نہیں بلکہ شکر سے اٹھتے ہیں۔ ایک غم کا سجدہ نہ جانے کتنے سجدوں سے ہمیں نجات دلاتا ہے۔ محبت انسان تک تب لے کر جاتی ہے جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سفر بھلے کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو، پھر بھی انسان ایک سجدے سے بھولی بھٹکی ہوئی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اللہ سے محبت ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ احساسات کی تسلیل کرتی ہے دنیا، امیدیں توڑتی ہے، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم پرسکون نیند سونا سیکھتے ہیں۔ نہ جانے کتنی محبتوں کی ٹھوکروں کے بعد ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک قدم کی بات نہیں، یہ بہت لمبا راستہ طے کر کے اللہ تک رسائی ملتی ہے ہمیں، اور یوں ہم آدھے ہو کر مکمل ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا سفر صرف اللہ جانتا ہے۔ باقی سب تو ہمیں ایک مضبوط انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں جو کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو، جو کبھی رویا ہی نہ ہو۔ کچھ راز بس ہمارے اور اللہ کے درمیان رہتے ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتے، جن کا ذکر ہم خود سے کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، سب جانتا ہے،
اور اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ پھر کن کا سلسلہ چلتا ہے، پھر یا تو اللہ صبر دیکھ کر کہانی مکمل کر دیتا ہے یا پھر معجزہ کر کے سارا قصہ پلٹ دیتا ہے۔ حیرت ہے جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگ ان کے بارے میں بھی کتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں تو وہ بھی ہے جو تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ وہ تو ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھو۔ سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک یہ سب اس کے معجزے نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے؟ کیسے اس نے پرندوں کو اپنے نام کی تسبیح کرنا سکھایا؟ کیسے اس نے ہزاروں ستاروں بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر کھڑا کر دیا؟ کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی؟ کیسے اس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی؟ اور تم دیکھو گے کہ کیسے اس کے ایک حکم پہ اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے۔ تمہارا کام اس کی نعمتوں، اس کی طاقتوں پر یقین رکھنا ہے۔ سو اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں، اس کی دسترس میں وہ سب ہے جو چاہیے، جب چاہے کر سکتا ہے وہ، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ جب تک تم خود کو ٹھیک نہیں کرو گے نا، تب تک تم ٹھیک نہیں ہوگے۔ تم دکھی ہو یہ تم جانتے ہو، لوگوں کو ظاہر کیوں کروانا چاہ رہے ہو ان کی عارضی تسلیوں کے لیے؟ اصل میں تم خود ہی نہیں چاہتے کہ تمہارا دکھ کم ہو، ورنہ تم سمجھتے کہ روتا بچہ ماں کی گود میں چپ کیوں ہو جاتا ہے۔ تم انہی گزرتے لمحوں کو پھر سے جینے کی تمنا رکھتے ہو، نہ کہ اس میں سبق تلاش کرتے ہو۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے دل میں نہ جینے کی خواہش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ تم خود کو تلاش نہیں کرتے ہو، تم اپنی خوشی کو کسی دوسرے شخص میں چھپا دیتے ہو۔ تم جس کو سکون کہتے ہو وہ اصل میں سکون نہیں ہے۔ اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا تعلق ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت چھپی ہوتی ہے، جبکہ محبت منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ محبت میں احترام ہوتا ہے، سامنے والے کے فیصلے پہ آمین کہا جاتا ہے اور بڑے ادب سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے۔ اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا جو دل کے حال جانتا ہے، جو خواہشوں سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا جھجک اسے بتا دی جاتی ہے، پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہوں، اسے کچھ چپ بھی نہیں سکتا۔ یہاں بھی خیال آتا نہیں اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے۔ پھر اس ذات سے محدود دعائیں کیسی؟ اللہ کبھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے اللہ کبھی خفا نہیں ہوتا۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے، ماضی سے نہیں پرکھتا، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ،
اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو۔ پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو اور ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو۔ یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پر قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا۔ زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے گا۔ اللہ ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے جب وہ چیزیں ہوتی ہے جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ حالات کا بدلنا، دروازوں کا کھلنا، راستوں کا منزل تک لے جانا، آپ کو لگتا ہے یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ خود ہی ہو جاتا ہے؟ وہ جو رہنما ہیں 7 آسمانوں کے پار، شاہ رگ سے بھی قریب تر، یہ ساری پہلیاں اسی کی ہیں۔ ان پہلیوں کا جواب وہ خود دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تب ہی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ یقین رکھو جن چیزوں کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ان کے لیے جگہ نصیب میں بھی ضرور چھپا کر رکھتا ہے، اور وہ جگہ انہی کو ملتی ہے جو دعا کرتے ہیں، اور دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم کسی کے ساتھ کچھ برا کرتے ہو یا کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہو تب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تم کسی سے کوئی بات کرتے ہو یا جب ہزاروں باتوں کے بعد بھی کچھ کہہ نہیں پاتے وہ تب بھی تمہیں سنتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی تمہاری تڑپ کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ تمہیں سمجھتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، تمہاری تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ اس ہنسی سے واقف ہے جو تم نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو۔ وہ اس کربناک آہ سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر ہر چیز عیاں ہے، جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دوست نہیں؟ سب سے بہترین دوست تمہارا ساتھی ہے اللہ۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے، لیکن دل اسے ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی بھی ہو جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہوا، کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب ہی بڑھتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تب ہی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے اور یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کے رو لیا جائے
اور خدا کی مصلحت پر آمین کہہ لیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر پر تڑپتا رہتا ہے اور شکوہ خدا سے کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور خدا کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔